یہ معجون بہت سارے مسائل جو نوجوانوں کے ہیں ان کو حل کرتی ہے۔ ان کے حل کے لیے ایک بہت ہی مفید یہ معجون ہے، جس میں جریان، احتلام اور ذکاوت حس جو بہت بڑھ جاتی ہے بچوں کی، نوجوانوں کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں آج آپ کے سامنے اس معجون کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں کہ جو نہایت مفید ہے نوجوانوں کے لیے بھی اور بوڑھوں کے لیے بھی، اور بہت زیادہ اس کے فائدے ہیں، اور وہ بہت زیادہ اس وقت سیل ہونے میں، اس کا بہت زیادہ سیل ہوتی ہے مارکیٹ میں۔ اس کا میں اصل نسخہ آپ کو بتاؤں گا، اور وہ معجون ہے، اس کا نام ہے معجون مغلظ۔ یہ معجون بہت سارے مسائل جو نوجوانوں کے ہیں ان کو حل کرتی ہے۔ ان کے حل کے لیے ایک بہت ہی مفید یہ معجون ہے، جس میں جریان، احتلام اور ذکاوت حس جو بہت بڑھ جاتی ہے بچوں کی، نوجوانوں کی، اس کے لیے بہت مفید ہے، اور جو کہ مادہ حیات ہوتا ہے جسم کے اندر، اس کو روکنے میں خصوصی کردار ادا کرتی ہے۔ تو یہ معجون، اس کا نسخہ بہت قدیم نسخہ ہے، لیکن کمپلیٹ نسخہ کسی کسی کے پاس ہے۔ تو میں آج آپ کو مکمل نسخہ جو ہے اس کا وہ بتانے لگا ہوں، اور یہ ہے بنسلوچن، یعنی تباشیر۔ تباشیر کا دوسرا نام بنسلوچن ہے، یا بنسلوچن کا دوسرا نام جو ہے وہ تباشیر ہے۔ یہ اصل لینی ہے آپ نے خالص۔ آج کل کرسٹل کی صورت میں آتی ہے، وہ نہیں، بلکہ بانس کے اندر سے نکلی ہوئی جو تباشیر ہے وہ آپ نے لینی ہے 10 گرام، ٹھیک ہے۔ سالب مصری، یہ بھی ایک بہت قیمتی بوٹی ہے، وہ بہت قیمتی چیز ہے، اور یہ بھی جو ہے مادہ حیات کے لیے ایک بہت ضروری چیز سمجھی جاتی ہے ایسی معجونوں میں یا ایسے صفوفات میں۔ تو یہ آپ نے لینی ہے 30 گرام، سالب مصری 30 گرام لینی ہے آپ نے، اصل لینی ہے یہ، کیونکہ آج کل بازار میں جو مل رہی ہے اس میں وہ پلاسٹک کی بنی ہوئی آ رہی ہے، اور یہ افسوس کی بات ہے۔ جو اصل ہوتی ہے وہ سخت ہوتی ہے، اچھی ہوتی ہے، اور پلاسٹک بھی سخت ہوتا ہے، لیکن اس کی پہچان صرف آپ کو یہ اعتماد ہونا چاہیے کہ یہ جو پنسار سٹور والا ہے یہ مجھے ٹھیک جو ہے نا وہ دے رہا ہے۔ تو سالب مصری لینی ہے آپ نے 30 گرام۔ دار چینی ایک عام چیز ہے، گھریلو استعمال بھی ہوتی ہے، یہ آپ نے لینی ہے 15 گرام۔ کتیرہ سفید، کتیرہ سفید یعنی سفید رنگ کا جو ہو وہ لینا ہے آپ نے 20 گرام، اور گوند کیکر، گوند کیکر آپ نے لینی ہے 30 گرام۔ یہ بھی اچھی والی لیں گے، اس کے اندر جڑی بوٹیاں، جڑی نہ لگی ہو، اس کے اندر شاخیں نہ ہوں، یہ صاف ستھری ہو، اور یہ بھی آپ کو مل جائے گی اچھے پنسار سٹور سے۔ یہ آپ نے لینی ہے 30 گرام۔ اور مغز بادام شیریں، یعنی میٹھے بادام کا مغز، وہ لینا ہے 60 گرام۔ مغز چلغوزہ، چلغوزہ کے اندر نکلے ہوئے جو اس کا مغز ہوتا ہے اور بڑا لذیذ قسم کا ہوتا ہے، وہ آپ نے لینا ہے 10 گرام۔ مغز نارجیل، یہ بھی لینا ہے آپ نے 90 گرام۔ گندم کا نشاستہ، یہ بھی پنسار سٹور سے مل جاتا ہے، اور یہ آپ نے 30 گرام لینا ہے۔ مستگی رومی 10 گرام لینی ہے، اس کو آپ نے علیحدہ رکھ دینا ہے۔ اور گھی لینا ہے 7.5 گرام، گھی لینا ہے دیسی، یہ لینا ہے 7.5 گرام۔ اور چینی کا قوام بنانا ہے 1 کلو، یعنی 1 کلو قوام بنا کر آپ نے رکھ لینا ہے۔ 1 کلو چینی میں پانی تھوڑا سا ڈالنا، ہلکا سا ڈالیں گے اور اس کو پکائیں گے تو وہ تھوڑی دیر کے بعد قوام بن جائے گا، وہ آپ نے علیحدہ رکھ دینا ہے۔ اور چاندی کے ورق لینے ہیں 5 گرام، یہ بھی مل جاتے ہیں، بہت اچھے مل جاتے ہیں، اگر اچھی کوئی آپ کے قابل اعتماد کوئی پنسار سٹور ہے تو وہاں سے۔ مستگی رومی کے علاوہ آپ نے تمام ادویہ کو لینا ہے، الگ الگ کوٹنا ہے، ان کو الگ الگ جو ہے نا، ان کو اگر گرائنڈ کرنا ہے تو الگ الگ کرنا ہے۔ اور نشاستہ گندم کو گھی میں بھون کر سرخ کر لینا ہے۔ نشاستہ جو لیں گے آپ کو، اس کو گھی میں بھوننا ہے، اس کو سرخ کر لینا ہے، اور اسی میں اس صفوف کو تھوڑا تھوڑا کر کے ملا لینا ہے۔ شکر کے قوام کو گرم کر کے تمام صفوف آہستہ آہستہ اس میں ملاتے جائیں، ٹھیک ہے جی۔ شکر کے قوام کو جب گرم کرنا ہے آپ نے،
تو یہ گرم تمام صفوف اس میں ایسا ایسا ملانے، اگر ایک دم ملائیں گے تو وہ ایک دم جو ہے نا پیڑا سا بن جائے گا اور وہ سخت ہو جائے گا، اس کو پھر گھوٹنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ مست کی رومی جو ہے اس کو کیا کرنا ہے، یہ ویسے تو اس کو ہلکے ہاتھوں سے کھرل میں کوٹتے ہیں، لیکن بعض اوقات یہ بالکل جم جاتی ہے اور یہ تنگ کرتی ہے، تو اس کو دیسی گھی میں، جو وہ گھی تھوڑا سا بچا ہوگا اس میں ڈال کر گرم کر لینا ہے۔ جب گرم کریں گے تو وہ اس میں پگھل جائے گی، کیونکہ یہ ایک قسم کا یہ بھی گوند ہوتی ہے، تو وہ اس میں پگھل جائے گی، اور اس کے باقی ادویات کو اس میں شامل کر لیں۔ اور آخر میں جو آپ نے کیا کرنا ہے، چاندی کے جو ورق ہیں وہ ان میں شامل کر کے خوب اچھی طرح گھوٹ لینے ہیں، اور یہ اس طرح آپ کی معجون مغلظ جو ہے وہ تیار ہو جائے گی۔ یہ احتلام، جریان، صورت انزال کے لیے بہت مفید ایک معجون ہے، اور اس کی مقدار خوراک جو ہے وہ 1 چمچی چائے والی، چھوٹی چمچی چائے والی جو ہے وہ آپ نے صبح نہار منہ نیم گرم پانی کے ساتھ یا نیم گرم دودھ کے ساتھ آپ نے کھانی ہے۔ اور جو پرہیز آپ نے کرنی ہے وہ زیادہ سے زیادہ کوشش کریں کہ ترش چیزیں کوئی نہ کھائیں، اور انڈا، مرغ، مچھلی سے بھی اس کے دوران جب یہ کھائیں آپ تو اس کے دوران ان کی پرہیز کریں، اور جو اچھے تازہ پھل اور سبزیاں جو وہ استعمال کریں، ٹینڈے، کدو، کالی توری، اور چھوٹے گوشت کا شوربہ استعمال کر سکتے ہیں۔ کالے چنے نہیں کھانے لیکن ان کا شوربہ استعمال کر سکتے ہیں، اور انشاءاللہ اس سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا، اور یہ ہر بندہ جو ہے اس کو استعمال کر سکتا ہے، اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے۔ تو یہ میری آج کی ویڈیو تھی۔ اگر آپ نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو چینل سبسکرائب کر لیں اور اس طرح کے اچھے اچھے نسخے حاصل کریں۔ شکریہ، خدا حافظ۔